ایسا نہ ہو کہ کوئی آ کر ہمیں کنٹرول کر رہا ہو. ہم اور آپ اس وقت جس دور میں رہ رہے ہیں شاید تاریخ میں اس سے زیادہ فتنہ انگیز دور کبھی بھی نہ رہا ہو. سب سے زیادہ اہم زمانے فتنہ میں ہمیں کیسے عمل کرنا ہے، ایک بہت ہی خوبصورت راہ عمل حضرت بتا رہے ہیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین. روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد، قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام: کن فی الفتنۃ کبابن اللبون لا زہر فیرکب ولا زرع فیحلب. عزیزان گرامی قدر، نہج البلاغہ اور حضرت امیر علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت اور محضر میں 5 منٹ کے عنوان سے نہج البلاغہ کی حکمت کہ جس میں حضرت امیر علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں: کن فی الفتنۃ کبابن اللبون لا زہر فیرکب ولا زرع فیحلب. حضرت فرما رہے ہیں کہ زمانے فتنے میں اونٹ کے اس بچے کی مانند ہو جاؤ کہ جس کی کوہان یا پشت نہیں ہوتی کہ اس پر سوار ہویا جائے، اور نہ ہی اس کے پستان ہوتے ہیں کہ اس سے دودھ کو دھویا جائے. زمانے فتنہ میں ہمیں کیسے عمل کرنا ہے. ہم اور آپ اس وقت جس دور میں رہ رہے ہیں شاید تاریخ میں اس سے زیادہ فتنہ انگیز دور کبھی بھی نہ رہا ہو. اور آج کے اس فتنہ پرور دور میں حضرت امیر علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ قول ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے کہ کتنے خوبصورت اور نفیس انداز سے حضرت امیر علیہ الصلاۃ والسلام ہدایت کا ایک ایسا سلسلہ جاری کر رہے ہیں کہ جو آج ہم میں سے ہر ایک کا سوال ہے. ہم میں سے ہر ایک یہ جاننا چاہتا ہے کہ جس وقت دنیا میں فتنہ و فساد زیادہ ہے مجھے کیا کرنا چاہیے. ایک بہت ہی خوبصورت راہ عمل حضرت بتا رہے ہیں یہ کہہ کر کہ ابن لبون عربی میں اونٹ کے اس نر بچے کو کہتے ہیں کہ جو ابھی تقریباً 2 سال کا ہوا ہوتا ہے. اب یہ 2 سال کا بچہ جس کی کمر اس قابل نہیں ہوتی کہ اس کے اوپر سواری کی جائے، اور چونکہ نر ہوتا ہے لہٰذا اس کے پستان نہیں ہوتے کہ اس سے دودھ نکالا اور دھویا جا سکے. لیکن ان دونوں باتوں سے حضرت کا مطلب کیا ہے؟ سواری کرنا بنیادی طور پر استعارہ اور اشارہ ہے، کسی چیز کو اپنے کنٹرول میں لینا، اور دودھ کسی کا دھونا، کسی جانور سے دودھ کا نکالنا بنیادی طور پر استعارہ ہے، کسی کو مینیپولیٹ کر کے کسی کا استحصال کرنا اور اس سے سوء استفادہ کرنا. زمانے فتنہ میں ہمیں ان دونوں جہات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی آ کر ہمیں اپنے فتنہ پرور خیالات کے ذریعے سے یا کنٹرول کر رہا ہو اور ہم اس کے اختیار میں ہوں، یا یہ کہ ہماری صلاحیتوں سے وہ سوء استفادہ کر رہا ہو. سب سے زیادہ اہم نوجوان نسل کے لیے سوشل میڈیا کی آج دنیا میں یہ دونوں عمل اس وقت آپ کے سامنے ہیں. سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ایک طرف تو فتنے سے بھرا ہوا ہے، دوسری طرف یہ دونوں عمل اس میں واضح طور پر نظر آتے ہیں. کس طرح سے پروپیگنڈے کے ذریعے سے، کس طرح سے سوشل میڈیا ہمارے ذہنوں کو، ہماری فکر کو، ہماری چوائسز کو کنٹرول کر رہا ہے، ہمارے نظریات، ہمارے عقائد، ہماری فکروں کو کنٹرول کر رہا ہے، اور کس طرح سے نوجوانوں کی صلاحیتوں سے سوء استفادہ کر رہا ہے. لہذا خاص طور پر آج کی نوجوان نسل کے لیے حضرت امیر علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ قول مشعل راہ ہے. حضرت کے دامن اطہر سے توسل کریں، حضرت کے جملات کو سمجھیں، اس پر غور و فکر کریں، اور حضرت کے حقیقی پیروکار بننے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.